أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اذا جاءك، جس وقت آتے ہیں تیرے پاس، المنافقون، منافق لوگ، قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے کہ انکا، کہ بے شک آپ، لا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ، اللہ، یعلم، خوب جانتا ہے، انکا لرسول، کہ بے شک آپ اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق لوگ جو ہیں وہ جھوٹے. سورہ منافقون جو ہے یہ مدنی ہے اور اس کی 11 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں. سورہ منافقون کے شان نزول میں مفسرین نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک ہے ایک روایت کے مطابق، اور ایک روایت کے مطابق جو ہے غزوہ مریسیہ. علی اختلاف روایت، منافقین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف باتیں کی. اگر غزوہ تبوک ہو تو پھر مدینہ منورہ ہی میں بیٹھ کر عبداللہ ابن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے رات کی تاریکی میں باتیں کی اور یہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب مہاجرین کو جگہ دے کر بہت بڑی غلطی کی. مدینہ منورہ میں جگہ دے کر ہم نے غلطی کی ہے. اب کیونکہ یہ مختلف قسم کی تیاریاں کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کا دل نہیں بھر رہا. پہلے مدینہ منورہ پر اپنی حکومت کو قائم کیا، پھر اس کے بعد جو ہے ارد گرد مضافات پر، پھر آہستہ آہستہ جو ہے خیبر اور اسی طریقے سے جو ہے مکہ مکرمہ جو ہے فتح کر لیا، اور اب رومیوں کے خلاف جو ہے وہ تیاری کر لی. تو حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے
یہ باتیں سن لی کہ یہ منافقین جو ہیں یہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا کو بتایا. چچا نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں بتا دیں. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی کہ منافقین جو ہے اور خصوصاً ان میں عبداللہ ابن ابی بن سلول جو ہے جو رئیس المنافقین ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا. حضرت زید ابن ارقم بھی اس مجلس میں موجود تھے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کے چچا بھی اس مجلس میں موجود تھے. تو عبداللہ ابن ابی بن سلول نے صاف انکار کر دیا اور کہا یہ تو بات ہو ہی نہیں سکتی, ہم اس طرح کی باتیں کر ہی نہیں سکتے آپ کے خلاف. آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی وجہ سے تو مدینہ منورہ کی رونق ہے. اس طرح کی باتیں کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کیا. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو کہا کہ بھئی جب انہوں نے باتیں نہیں کی تو آپ نے اپنی طرف سے جو ہے گویا کہ باتیں کی ہیں تو آپ نے جھوٹ بولا ہے. تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دن میرے لیے بہت عجیب و غریب دن تھا کہ میں نے سوچنے لگ گیا کہ کاش کہ یہ بات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتلاتا. بہرحال ایک دن گزر گیا, دوسرے دن, اسی طریقے سے ایام گزرتے رہے. تو بالآخر اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ سورت نازل. اور اس سورت میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی کی پوری تائید تھی. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا زید ان اللہ کا صدق, اللہ نے تجھے سچ کر دکھایا, اللہ نے تیری تصدیق کر دی. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ غزوہ مریسیہ میں مسلمانوں کو بہت بڑی فتح ہو اور کچھ منافقین اس غزوے میں اس لیے گئے ہوئے تھے کہ مال غنیمت ملے گا. تو مال غنیمت جب تقسیم ہو گئی تو ایک واقعہ ہوا پانی کی کنویں پر. یہ مریسیہ جو ہے کنواں ہے, اس کنویں پر جو ہے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی پانی بھرتے ہوئے تھوڑی اس کی بات ہو گئی. تو انصاری صحابی نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا, ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے مدد کیا, ہم نے آپ کے ساتھ تعاون کیا, اب اس کا یہ. تو اس کو ہوا دی عبداللہ ابن ابی بن سلول نے اور کہا ہے کہ ہمیں ایسی بات نہیں جو ہے ایسے مہاجرین کو ٹھکانہ نہیں دینا چاہیے. لَيُخْرِجَنَّ الْعَازُ مِنْهَا, تو کہنے لگا کہ اب ہم چاہ کر جو ہے ان نعوذ باللہ من ذالک ذلیل لوگوں کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیں گے, جیسے کہ اگلی آیات میں آئیں گے. اس پر یہ آیات نازل ہوئی. فرمایا اذا جاءک المنافقون, کہ آپ کے پاس منافق لوگ آتے. تو منافق نفاق کی دو قسمیں, ایک نفاق جو ہے وہ اعتقادی ہے. اعتقادی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دل میں دین کو یا دل میں کسی چیز کو جو ہے برا سمجھ رہا ہے لیکن زبان سے صرف اس کی تائید کر رہا ہے, زبان سے جو ہے تعریف کر رہا ہے. جس طرح کا مدینہ کے منافقین تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زبان سے تو تعریف کرتے تھے لیکن دل سے برا جانتے, اور دل سے جو ہے ان کو نفاق جو تھا ان میں دل میں چھپا ہوا تھا, جس کی وجہ سے ان کو کہتے تھے یہ منافق لوگ ہیں. اور یہ منافق اعتقادی ہے, اعتقاد کے اعتبار سے منافق. اور ایک نفاق جو ہوتا ہے وہ عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے, کہ زبان سے بھی کہہ رہا ہے لیکن دل سے بھی سچا جان رہا ہے, لیکن زبان سے جو ہے ایسی باتیں کبھی کبھی کر لیتا ہے. تو عمل کے اعتبار سے نفاق کی کچھ علامات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ان میں سے پہلی نفاق کی علامت کیا ہے
اذا حدث کذب، کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی بات کو نقل کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. یہ نفاق کے عملی ہے. اس لیے جب بھی انسان بولے سچ بولے. کسی نے فرمایا ان الصدق ینجی، کہ سچائی جو ہے یہ نجات دینے والی، والکذب ینجی، اور جھوٹ جو ہے نا وہ ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. اگر کوئی آدمی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. یہ جھوٹ جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ نفاق کی پہلی علامت ہے. اور اسی طرح نفاق کی ایک علامت کیا ہے؟ اذا عاہد اخلف، کہ جب وعدہ کرتا ہے یا کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کر رہا ہے. تو یہ بھی نفاق کی علامت. وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، کوئی معاہدہ کرو تو اس کو پورا کرو. اور تیسرے کیا ہے؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. تو یہ بھی نفاق کی علامات میں سے. اور اسی طریقے سے چوتھی علامت یہ ہے کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ گالی دیتا. تو یہ بھی نفاق کی علامات ہے. لیکن یہ علامات نفاق جو ہے یہ عمل کے اعتبار سے ہے، اعتقاد کے اعتبار سے نہیں. اور مدینہ کے منافقین جو تھے، جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، وہ اعتقاداً منافق تھے. وہ سمجھتے تھے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو ہے وہ یہ ہمیں فائدہ دے گی، اس لیے وہ دل اعتقاد کے اعتبار سے منافقت کر رہے تھے. تو بہرحال جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ نے میری تائید کر. تو کیا فرمایا؟ اذا جاءک المنافقون، کہ جس وقت آتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالوا، تو کہنے لگے، نشہد، ہم گواہی دیتے کہ انک لرسول اللہ، کہ بے شک آپ تو اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ یعلم انک رسول، اللہ تو خوب جانتے ہیں کہ آپ ہی رسول ہیں، آپ کے علاوہ کوئی رسول نہیں ہے. یہ جو گواہی دے رہے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ یہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن دل میں ان کے یہ نہیں ہے، بلکہ دل میں تو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں. اس لیے فرمایا واللہ یشہد، کہ بے شک اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، ہے کہ بے شک منافق لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، خلاف واقع بات کر رہے ہیں. جو زبان پر ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہے، اور جو دل میں ہے وہ زبان پر نہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام وعلی آلہ وصحبہ، اللہم صل وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، صل على المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم استغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك والعافية، اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأنا مسلم حاجاتنا، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم، ونعوذ بك من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم ربنا أجمعين برحمتك.